السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک مختصر مگر بڑی جامع آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں انشاءاللہ الرحمن آج تھوڑی دیر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول، سارے رسولوں کا امام، سارے نبیوں کا امام، بفضلہ تعالی ساری کائنات کا مالک و مختار، محبوب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر پیدا فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا، آپ پر رسالت و نبوت کا دروازہ بند کیا اور اپنا آخری کلام، آخری کتاب آپ پر نازل فرمائی۔ جس دین کو اللہ نے بھیجا، جس کتاب کو اللہ نے اتارا، جس شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بھیجا، اسے ساری دنیا مل کر ساری طاقت لگا کر نہ مٹا سکتی ہے، نہ اسے ختم کر سکتی ہے،
اور نہ اسے شکست دے سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں، بڑے صاف لفظوں میں ہمیں بتا دیا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس سے پہلی جو آیت میں نے پڑھی، ان دونوں آیتوں کو آپ سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار و مشرکین، یہ اسلام کے دشمن، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ یہ پھونک مار کر، جیسے چراغ پر پھونک مار کے بجھاتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو تام کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار اسے ناپسند کریں۔ اور اسی کے بعد فوراً دوسری آیت میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ انہیں تمام دینوں پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس چیز کو ناپسند کریں۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے ایک بات بالکل کلیئر ہو گئی، چمکتے ہوئے سورج کی طرح، چمکتے ہوئے چاند کی طرح، کہ دین اسلام پوری دنیا مل کر مٹا نہیں سکتی، اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بشارت بہت سی آیتوں میں دی، اور ان دونوں آیتوں میں بھی اس نے بتا دیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسلام کیسے بچے گا، اللہ کا دین کیسے بچے گا، ہم اللہ کے دین کو کیسے بچائیں، یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان کیسے رہیں گے، ہم اسلام پر کیسے قائم رہیں گے، اور حتی الوسع، حتی الامکان اسلام کی تبلیغ کیسے کریں گے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی وہ اللہ کا دین ہے، اللہ خود کافی ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ اسے اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ابرہہ بادشاہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام مکے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بہت بڑا لشکر جرار لے کے آیا کہ خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا۔ ہاتھیوں کا لشکر، گھوڑوں کا لشکر، لاکھوں کے فوجی
بڑے کر و فر کے ساتھ مینا کی وادی میں آ کر اس نے قیام کیا تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے، موحد تھے، انہیں خبر ملی کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد خبر ملی کہ ان کے اونٹوں کو اس کے فوجی ہانک کر لے گئے، اپنی فوج میں ان کی بکریاں تھیں، اونٹ تھے، فوجی اٹھا کے لے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب ابرہہ بادشاہ سے ملنے کے لیے مکے سے منا پہنچے۔ جب آپ پہنچے تو حضرت عبد المطلب اتنے پرکشش شخصیت کے مالک تھے، اتنے حسین و جمیل اور ایسی خوبصورت پرسنالٹی اللہ نے دی تھی، اور چہرہ چاند کی طرح ایسا روشن تھا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرتا تھا، ایسا روشن و تابا کہ ابرہہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، مگر جب آپ سامنے آئے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور خاص اپنے بغل میں اس نے کرسی منگائی اور آپ کو بٹھایا، آپ کی تعظیم و توقیر کی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے فوجیوں نے ہمارے اونٹ اور بکریاں ہانک لیے ہیں، میں مکے کا سردار عبد المطلب ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے فوجیوں نے جو اونٹ اور بکریاں ہماری غاصبانہ طور پر اپنے قبضے میں لیا ہے، تم وہ اونٹ اور بکریاں ہمیں واپس کر دو۔ جب اس نے سنا کہ یہ مکے کے سردار ہیں اور یہ اونٹ اور بکریاں لینے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو عزت، جو شوکت میرے دل میں آئی تھی، آپ نے اتنی چھوٹی بات کہہ کے ساری عزت میرے دل سے ختم کر دی۔ آپ نے کہا میں نے کون سی غلط بات کہی؟ کہہ رہے آپ مجھ سے اونٹ اور بکری کی بات کر رہے ہیں، آپ کو خبر بھی ہے آپ جس شہر کے سردار ہیں، میں آپ کے شہر میں کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، یہ ہماری ہاتھیوں کی فوج دیکھو، یہ گھوڑوں کے تازہ دم لشکر دیکھو، یہ لاکھوں کا نفری دیکھو، یہ ہماری شان و شوکت دیکھو۔ چند منٹ کے اندر یہ جو کعبہ ہے جسے ساری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، میں اس کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ اس کی بات نہیں کرتے؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ مجھ سے کعبہ کو بچانے کے لیے بات کرنے آئے ہیں، مگر آپ نے تو بڑا چھوٹا سوال کیا، بڑی عجیب و غریب بات کی، آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے، اپنی بکریوں اور اونٹ کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے کہا کہ اے ابرہہ سن لے، مجھے معلوم ہے کہ تو کیوں آیا ہے، مجھے پتا ہے تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، لیکن سن، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تیرے فوجیوں نے میری بکریوں کو ہانک لیا، میرے اونٹوں کو ہانک لیا، بکریاں میری ہیں، اونٹ میرے ہیں، میں اس سے تم سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ رہ گئی بات کعبہ کی، تو کعبہ جس رب کا ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا
تو کعبے کا رب کعبہ کو بچا لے گا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ جنگ تیری مجھ سے نہیں ہے، تیری جنگ کعبہ کے رب سے ہے، اور رب کعبہ خوب جانتا ہے کہ کعبے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بکری اور اونٹ دے دو، باقی تم جانو اور کعبے کا رب جانو۔ آپ اپنی بکری اونٹ لے کے چلے آئے، اور جب آپ مکہ شریف میں آئے تو آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کے گڑ گڑا کر روتے ہوئے عرض کیا، اے میرے رب تو خوب جانتا ہے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کر سکیں، نہ اتنے فوجی ہیں، نہ اتنا ہتھیار ہے، نہ اتنی طاقت ہے۔ اے کعبے کے رب، تو اپنے کعبے کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما لے۔ حضرت عبد المطلب نے گڑ گڑا کے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ ابرہہ بہت بڑی فوج لے کے آیا ہے، تم اپنے جانور، اپنے ساز و سامان، اپنا قیمتی سرمایہ لے کر مکہ چھوڑ دو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اس لیے کہ تم اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ گئے، ادھر ابرہہ چلا اور ادھر اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیل کی چڑیوں کو بھیجا۔ قرآن مجید میں پورا اس کا ذکر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پوری سورہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ابابیل کی چھوٹی چھوٹی چڑیوں میں ایک ان کے چونچ میں، دو ان کے پنجوں میں، سمندر کے پتھر، ایک چڑیا تین تین پتھر لے کے چلی، اور جب وہ پتھر اوپر سے گراتی تو جس فوجی کے اوپر گرتا اس کے سر کو پھاڑتا ہوا، اس کی سواری کو چیرتا ہوا زمین میں چلا جاتا۔ کاسف معقول، اللہ نے کہا اس کی لاکھوں کی فوج کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی۔ جانور جب کھیتیوں میں گھستے ہیں کس طرح کھا کے اسے بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی فوج کو کھائی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہمیں آج اس بات کے فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا دین کون بچائے گا، اللہ کی شریعت کون بچائے گا، اللہ کا قرآن کون بچائے گا۔ ہم ہوتے کون ہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ وہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ یہ سب مل کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو فکر اس کی نہ کرو کہ اللہ کا دین کیسے بچے گا، فکر اس کی کرو کہ تم مسلمان کیسے بنو گے، تم سچے مسلمان کیسے بنو گے۔ اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے اسلام بچے، ہرگز نہیں۔ وہ چاہے تو ہمیں فنا کر کے دوسری قوم پیدا کر دے جو اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ تو معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، اسلام کو دفن کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ بے وقوفوں کا بڑ ہے، یہ پاگلوں کی بولی ہے۔ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو اسلام اسی دن مٹ گیا ہوتا جب اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے کفرستان میں اکیلے اسلام کے چراغ کو روشن کیا۔ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو مکے میں اسلام دفن ہو چکا ہوتا، جہاں پورا مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھا رہا تھا۔ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو بدر کے میدان میں مٹ گیا ہوتا، جہاں 313 نہتے ہزاروں کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو اسلام غزوہ حنین میں مٹ گیا ہوتا، غزوہ خیبر میں مٹ گیا ہوتا، اسلام دیگر سرایا اور غزوات میں ختم ہو گیا ہوتا۔ اس لیے کہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جہاں پر کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ نہ ہو، مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہو، مگر اسلام مکے میں نہ مٹا، مدینے میں نہ مٹا، حجاز میں نہ مٹا، عراق میں نہ مٹا، افریقہ میں نہ مٹا، دنیا میں تمام جگہوں پر مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اسلام نہ مٹا۔ اسلام سے میں نے پوچھا، اے اسلام آخر تو مٹتا کیوں نہیں ہے؟ دنیا تجھے مٹانا چاہتی ہے، تجھے ختم کرنا چاہتی ہے۔ بدر میں تجھے مٹانے کی کوشش کی گئی، احد میں تجھے مٹانے کی کوشش کی گئی، خیبر میں تجھے مٹانے کی کوشش کی گئی، حنین میں تجھے مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر تو ہے کہ مٹنے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسلام جواب دے رہا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے یہ زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ اسلام دنیا کے مٹانے سے نہیں مٹے گا، کیونکہ اسلام جو دین حق ہے اس کی حفاظت کرنے والا خود ہمارا پروردگار۔ تو فکر ہمیں اپنی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ یہ تاریخ رہی، جب جتنی طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت کے ساتھ اسلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ مؤثر انداز میں دنیا میں پھیلا۔ آپ غور فرمائیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، آپ کو حیرت ہوگی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ماحول ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن جلا کر اسلام کو مٹا دیں گے، معاذ اللہ۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تم قرآن کے کاغذ کو جلا کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو جلا رہے ہو اور جہنم کی آگ تیار کر رہے ہو۔ قرآن کو جلا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کو مٹا دو گے؟ نادان اگر یہی ایک بات سمجھ لیتا تو کبھی کوئی اسلام کو مٹانے کی بات نہ کرتا۔ پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب، تمام عقائد، تمام نظریات، ہر چیز کتابوں کی محتاج ہو سکتی ہے، لائبریری کی محتاج ہو سکتی ہے، کاتب کی محتاج ہو سکتی ہے، کمپیوٹر کی محتاج ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایک دین اسلام ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی کتابیں جلا دی جائیں، تمام مذہبی کتابوں کو دفن کر دیا جائے، ساری دنیا کی دھارمک کتابیں سمندروں میں ڈبو دی جائیں، تو شاید ساری دنیا سے تمام مذاہب مٹ جائیں گے، جتنے دھرم ہیں ختم ہو جائیں گے، جتنے دین ہیں فنا ہو جائیں گے، مگر اسلام تب بھی نہیں مٹے گا، اسلام تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک بھی ڈیٹا دنیا میں باقی نہ رہے،
قرآن کا ایک بھی نسخہ نہ رہے، کوئی ایک لائبریری موجود نہ ہو، کسی موبائل کمپیوٹر میں کچھ نہ ہو، تب بھی کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ آپ ساری دنیا میں ایک چیلنج رکھ کے دیکھ لو کہ بھائی ساری دنیا کی کتابیں ختم کر ڈالو، ہر جگہ سے بالکل زیرو کر دو، کوئی نسخہ، کوئی کتاب، کوئی کاپی کہیں پہ باقی نہ رہے، پھر ایک ایک دھرم کی تلاش شروع کرو، سارے دھرم مٹ جائیں گے۔ مگر جب تم اسلام کو بلاؤ گے تو ایک نہیں، کروڑوں حافظ قرآن ایک ساتھ پورا اسلام تمہیں سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتابوں کا محتاج نہیں بنایا، اور اگر حافظ بھی ختم ہو جائے تو اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا، وہاں سے کیسے مٹاؤ گے؟ اللہ نے دیا ہی نہیں انسانوں کے بس میں، ان کی طاقت اور ان کی قدرت میں نہیں دیا کہ وہ دین کو مٹا سکے۔ اور میں نے یہ کہا کہ جتنی طاقت کے ساتھ اسے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنی ہی طاقت کے ساتھ اسلام دنیا میں واپس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے، کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے کیا طریقے ہیں آپ کے پاس؟ آپ کسی کے خلاف جھوٹی باتیں مشہور کر دو، جھوٹی باتیں، ارے یہ لوگ بہت گندے ہیں، بڑے کمینے ہیں، بہت سماج دشمن ہیں، ایسے ہیں ویسے، پورے محلے میں، پورے شہر میں پھیلا دو جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں کہ اس پریوار سے نہیں ملنا، اس انسان سے نہیں ملنا۔ اور صرف پروپیگنڈے نہیں، بلکہ پہرا بھی بٹھا دو کہ کوئی ملنے نہ پائے، کوئی ملاقات نہ کر سکے۔ تو آپ تو خوش ہو جاؤ گے، ہم نے ایسا انتظام کیا کہ اب ان لوگوں سے کسی کی نہ دوستی ہو سکتی ہے، نہ کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی بھی طرح سے ان کا کسی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے کی گئیں۔ میں صرف دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اسلام کبھی نہیں مٹے گا، اس بات کا یقین رکھو۔ اللہ کا دین ہے، اللہ اسے دشمنوں کے دلوں میں ڈال کر انہی کو اسلام کا شیدائی بنا دیتا ہے۔ یہ خوبی اسلام کے اندر ہے۔ مٹانے والے آئے اور اپنے کفر کو مٹا کر اسلام کے غلام بن گئے، اسلام کے شیدائی بن گئے۔ اب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس کی روک تھام کے لیے آج تو خیر بڑی آسانیاں ہیں۔ آپ کسی کو فون کر کے، کسی کو میسج کر کے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو آپ بدنام کر سکتے۔ اس زمانے میں یہ ذرائع نہیں تھے، محدود ذرائع تھے۔ ایک اللہ کا نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، پورے مکے کے مشرکین روز پلاننگ کر رہے ہیں، ابھی آج کیا کرنا ہے، آج کیسے، کون سی پلاننگ تیار کرنی، کیسے ان کے خلاف ایکشن لینا، جو ان کے دماغ میں آ سکتا تھا سب کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس سے بھی کامیابی نہیں ملتی، تو انہوں نے دو طریقے اپنائے، اور دراصل یہی چیز میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ دو خطرناک طریقے، ایک تو یہ کہ اسلام کو اور محمد کو اتنا بدنام کر دو، اتنی جھوٹی افواہیں، ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کہ اسلام کا نام سن کر کے لوگ ڈر جائیں، محمد کا نام سن کر کے لوگ کانپ جائیں کہ یہ دین بڑا خطرناک ہے۔ محمد جن کا نام ہے
ان کے سائے سے بھی لوگ خوف کرنے لگے، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مکے آنے والے جتنے راستے تھے تمام راستوں پر اپنے نمائندوں کو بٹھا دیا۔ حج کا موسم ہے، چاروں طرف سے قافلے مکے کی طرف آ رہے ہیں، ہر راستے پر، ہر پہاڑی پر ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، پانی لے کر، کھجوریں لے کر، اور جیسے ہی کوئی قافلہ انٹری کرتا ہے فوراً پانی کھجور لے کے پہنچتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ مرحبا، خوش آمدید، آئیے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ پہلے پانی پلاتے، کھجور کھلاتے، اس کے بعد کہتے کہ کعبہ، آپ کعبے کے طواف کے لیے آئے، ہمارے شہر میں آئے، ہمارے مہمان ہیں، مگر ہم صرف ایک بات بتانا چاہتے کہ ایک شخص ہمارے یہاں محمد نام کا پیدا ہوا، معاذ اللہ یہ ان کی بولیاں تھی، ایک شخص محمد نام کا پیدا ہوا، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا پرچار شروع کیا۔ وہ اتنا خطرناک انسان ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، اس کی آنکھوں میں جادو ہے، اس کی شخصیت میں جادو ہے۔ وہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، خاندان کو خاندان سے لڑوا دیتا ہے۔ جب سے اس نے اپنا کام شروع کیا، بھائی بھائی دشمن ہو گئے، شوہر بیوی دشمن ہو گئے، ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو گئے۔ اس لیے ہم خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ محمد سے ملاقات نہ کیجیے گا، نہ اس سے بات کیجیے گا، نہ ان کی باتیں سنیے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ باہر کے آنے والے لوگ، اور پھر ایک دو لوگ نہیں، کئی لوگ مل کر اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا، دہشت آ جاتی کہ یا اللہ یہ کتنا خطرناک انسان۔ تو اب لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا، ایک تو یہ، اب میرے آقا علیہ السلام جب خود لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے تو پیچھے سے ان کے نمائندے، ارے اس کی بات نہیں سننا، یہ معاذ اللہ، یہ ان کی بولیاں، یہ پاگل ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھکانا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے، اور لوگوں سے کہتے ہٹ جائیے، اس کی بات نہیں سنیے گا، اس سے بات مت کیجیے گا، اس کے قریب مت آئیے گا، اس کے اندر جادو ہے، تو یہ کاہن ہے، معاذ اللہ، طرح طرح کی باتیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک اللہ کا نبی اور پورا کفر، پورے مکے کا کفر آپ کے خلاف، پیترے بازی، چال بازی، جھوٹے پروپیگنڈے، اور دوسرا کیا کیا؟ اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، کوئی ایمان لے آتا، تو اسے پکڑتے، اسے دھمکیاں دیتے، اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تیری بیوی کو قتل کر دیں گے، تیرے ماں باپ کو قتل کر دیں گے، تیرے مکان میں آگ لگا دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں ہی نہیں دی جاتی بلکہ باقاعدہ سزا بھی دی جاتی، تاکہ کوئی آدمی سوچ کر کے بھی، چھپ کر کے بھی اسلام قبول نہ کرے۔ مگر میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ سارا انتظام کیا، اپنے طور پر سب کچھ کیا کہ اسلام دفن ہو جائے، اسلام کی تعلیم مٹ جائے، مگر اللہ کہتا ہے واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا۔ تو ان حالات میں اسلام نہیں مٹا، جھوٹے پروپیگنڈے ہوئے، ستائے گئے، مارے گئے، مگر اس کے باوجود چپکے چپکے دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، 40 تک کی تعداد پہنچ گئی، خفیہ طور پر
اور جو ان کے خبر میں آتی انہیں جس چیز کا علم ہو جاتا پھر تو بڑی خطرناک سزائیں انہوں نے دی، بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ تاریخ مکہ آپ پڑھیں گے، صحابہ کرام کی داستانیں، آپ کی روح کانپ جائے گی۔ مگر رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالی نے پورے مکے سے بلکہ پورے حجاز سے کفر کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ میرے آقا جس مکے سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، 8 سال کے بعد دن کے اجالے میں جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو پورے مکے میں چاروں طرف نبی کے صحابہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ تو ہم ذرہ برابر بھی اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہیں کہ معاذ اللہ ایسے زہریلا ماحول، ایسے خطرناک منصوبے اور دشمنوں کی اتنی بڑھتی ہوئی الغار، دین مٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں، دین کبھی نہیں مٹے گا۔ ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ اس دین پر ہم عمل کیسے کریں گے، ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس دین پر کس طرح قائم رہنا ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑے اپنے زمانے کے جو باہوبلی سمجھے جاتے تھے، بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے، بڑے کر و فر کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام تو نہ مٹا، ان کا وجود مٹ گیا، یا پھر وہ توبہ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس معاملے میں بڑا عبرتناک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی زمانے میں مکے میں داخل ہوا جس زمانے میں پورے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ تیار کیا گیا تھا۔ آپ کو جادوگر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا، آپ سے ملنے سے ڈرایا جاتا تھا، آپ کی باتیں سننے سے خوف دلایا جاتا تھا، آپ کے سائے سے بھی بچنے کی بات کی جاتی تھی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں میں مکے میں آیا، تو جب میں مکہ پہنچا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور یہ پوری ٹیم جو اسلام کے خلاف برسرے پیکار تھی، بڑی انہوں نے آؤ بھگت کیا۔ فرماتے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، اونٹ کے دودھ پلائے، اونٹ کے گوشت کھلائے، میری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ میں بڑی حیرت میں تھا کہ پہلے بھی میں مکہ آتا تھا تو یہ لوگ اتنی توجہ مجھ پر نہیں دیتے تھے، آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرے آنے پر اتنی آؤ بھگت، میری اتنی شان و شوکت اور اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہیں ان کی مہمان نوازی کے دن ہو گئے تو انہوں نے سب نے مل کے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا خوف دلایا کہ میں طواف کعبہ کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ کہیں میری نظر محمد پہ پڑ نہ جائے۔ میں خوف کے مارے کہ کہیں محمد کی کوئی بات انجانے میں میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتا، نکلتا تھا تو اپنے کان میں روئی ٹھوس لیتا تھا کہ بھئی میں نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، کہیں انجانے میں ان کی بات میرے کان میں پڑ گئی اور ہو سکتا ان کے جادو کا اثر ہو جائے۔ ایسا ڈرایا گیا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے انہوں نے حضور کے خلاف خطرناک جال سازی اور فتنے اٹھائے تھے، اور وہ اپنے طور پر مطمئن تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی
اپنے قبیلے کے سردار، بڑے شہسوار، بڑے علم والے اور بڑے مدبر تھے، سیاسی امور میں بڑے ماہر، حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی کے قریب میں حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ محمد کون ہے، مجھے نہیں پتا تھی، میں تو ڈر کے مارے کانوں میں روئیاں ٹھوسے ہوئے تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں قریب میں تھا اور حضور نماز میں تھے، اگرچہ میرے کانوں میں روئیاں تھیں مگر اس روئی پڑھنے کے باوجود اللہ نے چند آیتوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچا دی۔ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں جب قرآن کی ایک آیت پہنچی ہے تو ایسا لگا کہ میرے وجود کے اندر ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کون سا کلام ہے، آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کلام کی چاشنی کا یہ اثر ہوا، اور ایک تو اللہ کا کلام اور دوسرے پڑھنے والے مصطفیٰ کی زبان، سبحان اللہ، نہ اس کلام کا کوئی جواب نہ مصطفیٰ کی قرات کا کوئی جواب۔ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں جب ایک آیت پڑی میرا وجود بالکل جھننا گیا، ایسا لگا مجھے کہ ایک نئی طاقت میرے اندر آ گئی ہو، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک اپنے دونوں کان سے روئیاں کھینچ کے نکال دی، اور جیسی روئی نکالی تو حضور کا کلام میرے کانوں میں پڑنے لگا۔ میرے دل کی دنیا میں ایک عجیب زلزلہ پیدا ہو گیا، ایک عجیب کشمکش میرے وجود میں تھا۔ یہ کون سا کلام ہے، یہ کتنا حسین کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے، کیا کوئی انسان ایسا کلام پڑھ سکتا ہے؟ تو فرماتے میں انتظار کرتا رہا، جب حضور نے نماز سے فراغت حاصل کی اور میرے آقا اپنے گھر جانے لگے تو فرماتے کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، حضور کے پیچھے چلنے لگا، اور میرے دل کے اندر یہ بات آنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی محمد ہیں جن سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا۔ پھر میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ تم اتنے پڑھے لکھے انسان، اپنی قوم کے سردار، ذہن و دماغ رکھنے والے، ان جاہلوں کی باتوں کی وجہ سے اب تک اتنے شاندار کلام سے کیوں دور رہے؟ ایسے انسان کی بات سننے سے تم اپنے آپ کو کیوں روکے رہے؟ مجھے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا، عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ اب یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ حضور کلام پڑھے اور میں اسے اپنے کانوں سے سنوں۔ فرماتے ہیں کہ اسی خواہش میں میں حضور کے گھر تک پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر چکے تھے، دروازے پہ انہوں نے دستک دی۔ کون؟ میں طفیل بن عمرو دوسی ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے دروازہ کھولا، دیکھا، اندر بلایا، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا بس یہ خواہش لے کے آیا ہوں کہ جو کلام آپ مقام ابراہیم پر پڑھ رہے تھے اللہ آپ پر رحم کرے، کچھ کلام اور مجھے سنا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے بٹھایا اور قرآن مجید کی چند آیتیں سنائیں۔ میرے آقا پڑھ رہے ہیں اور طفیل بن عمرو دوسی اپنے پورے وجود کو سمیٹے ہوئے آنکھیں بند ہیں، ایک عجیب نورانی دنیا میں ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، دل دماغ ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ حضور نے چند آیتیں پڑھ کے اپنے کلام کو بند کیا، عرض کرتے ہیں کہ تھوڑا اور سنا دیجئے۔ حضور نے پھر پڑھا، پھر آپ نے بند کیا،
کہا تھوڑا اور سنائیے۔ جب تیسری مرتبہ سنایا تو طفیل بن عمرو دوسی جو حضور سے ملنا نہیں چاہتے تھے، نبی کے قدموں پہ سر رکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو صرف رحمان کا کلام ہو سکتا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے دامن میں شامل فرمائیں۔ یہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی، مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اسلام پر صحیح طریقے پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ دین کو بچانا، قرآن کو بچانا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، یہ خود اللہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ آپ اپنی حفاظت کی فکر کرو، اپنے دین و ایمان کی فکر کرو، اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی فکر کرو، اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے اور جیسا یہاں کرو گے اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ پروردگار عالم اپنے دین کو تام کر کے رہے گا، اور یہ یقین رکھیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں وہ بشارتیں ضرور پوری ہوں گی۔ کوئی بھی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ آئیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کا ڈنکا بجے گا، ہر طرف اسلام کے نظارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا، اس لیے فکر ادھر نہیں کیجئے، جو رب کے کام ہیں اللہ رب العزت کے ذمہ کرم میں ہے، جو اس نے اپنے ذمہ کرم میں لیا اسے خود وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اتباع میں عطا فرمائی، اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، وہ شریعت عطا فرمائی کہ جس کی آرزو، جس نبی کا امتی بننے کی خواہش عام انسان کو عام ہے، انبیاء کرام نے خواہش ظاہر کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو اسی لیے ہوگا کیونکہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہیں وہ پیغمبر، ہیں وہ رسول، صاحب شریعت رسول، ان پر کتاب اتری، مگر جب وہ آئیں گے تو ہمارے نبی کے امتی ہوں گے۔ پیغمبر ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود وہ عمل کریں گے تو انجیل پر عمل نہیں کریں گے بلکہ قرآن کے فرمان کو ساری دنیا میں عام کریں گے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا پرچار کریں گے۔ اسی لیے خود اپنی لائف میں، اپنی ظاہری حیات میں جب تک وہ زمین پر رہے ان کی اپنی سنت کے مطابق تو انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن جب دوبارہ آئیں گے تو چونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے شادی کرنا، تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے وہ شادی کریں گے، وہ حضور کی امت پر، حضور کی شریعت پر اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شادی کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ان پر بھی موت آئے گی، اگرچہ ایک عام کے لیے ہی صحیح، موت آئے گی، پھر انہیں حضور کے پہلو میں روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کا حافظ و ناصر ہے، ٹھیک ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس سچے دین پر قائم رہیں، عملی طور پر اپنے کردار کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں دیکھ کر کے دنیا اسلام سیکھے، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام کی اچھائیوں کو جان سکیں، بس اتنی سی کمی ہے۔ باقی اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، اس کی حفاظت ہم کریں، یہ ہماری جرات کی بات ہے۔
ہمارے اندر ایسا کیا ہے؟ اللہ خود کافی ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور وہ کرے گا، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کریں۔ زندگی دنیا کی دوبارہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن لوگ خواہش کریں گے اور رب سے کہیں گے اے مولا ہمیں گمراہ کیا لوگوں نے، ہمیں شرک کی طرف لے گئے، کفر کی طرف لے گئے، اے مولا ہم سے غلطی ہوئی، ایک بار اور دنیا میں جانے دے، اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا کہ وہ وعدہ تو پورا ہو چکا، وہ دار العمل تھا، ختم ہو گیا، اب یہ دار الجزا ہے، جس نے جیسا کیا اسے ویسا کرنا ہے۔ ایک حساب و کتاب کے وقت لوگ ایک ایک سجدے کو ترسیں گے، کاش ایک سجدہ اور کر لیا ہوتا تو آج نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا۔ یہ ہمارے قبرستان ہیں، ان قبرستانوں کے مردے آپ جاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، ایک دن ہم بھی ویسی ہو جائیں گے۔ ان میں ہزاروں لاکھوں ہیں جو ترس رہے ہیں کاش ایک مرتبہ سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، رب کو ایک سجدہ اور کر لیں، مگر اب کہاں، موت آ چکی، کتاب بند ہو گئی، اب تو آخرت کا انتظار کرو۔ ہمارے پاس تو ہے موقع، جتنا چاہیں رب کو سجدہ کر لیں، جتنا چاہیں رب کو راضی کر لیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ بھی اس آرزو میں رہو کہ ایک اور سجدہ کرنے کو مل جائے، سچے دل سے توبہ کرو۔ نیا سال، نئے مہینے کی شروعات، حرمت والے مہینے کی شروعات ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ہم تو حسینی ہیں جنہوں نے سجدے میں ہی اپنی جان قربان کر دی، ہم تو حسینی ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس رب نے زندگی دی اسی کی رضا کے لیے اس زندگی کو اس کے حوالے کر دو۔ دنیا سے جاؤ تو رب کے فرشتے تمہارا استقبال کریں، سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی لاش مبارک کو دیکھ کر کہ 70,000 فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، سبحان اللہ۔ ایسے بن کے جاؤ کہ دنیا والے کاندھے پہ لے کے جائیں اور تمہاری روح کو فرشتے استقبال کرتے ہوئے عرش پہ لے کے جائیں، ایسے دنیا سے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رکھے، دین حق کی سربلندی عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا متبع اور سچا فالوور بنائے، اسی پر قائم رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔